بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیاری حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے، جن میں ایک میں بھی تھا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند، ہوشیار، سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے، یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے۔ ایسے ہی لوگ یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والے لوگ ہی دانش مند، عقل مند اور ہوشیار ہیں۔ انہوں نے ہی دنیا کی عزت حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام پایا۔ نمبر 2، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی عمل صالح کرے، اور عاجز و بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے، یعنی خواہشات کی پیروی کرے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نمبر 4، حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیزوں کو آدم علیہ السلام کا بیٹا یعنی آدم کی اولاد انسان برا سمجھتا ہے۔ نمبر 1، موت کو، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے آزمائش سے، یعنی طرح طرح کی آزمائش و ابتلا سے بہتر ہے کہ انسان کو حسن خاتمہ نصیب ہو، بہترین موت نصیب۔ نمبر 2، مال و دولت کی کمی کو، یعنی آدم کی اولاد مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال و دولت کم ہو تو حساب و کتاب بھی کم ہوگا۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اولاً یعنی ابتداء اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن پھر جب لوگوں کے عقائد مضبوط ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت دی اور وجہ بتائی کہ اس سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ نمبر 6، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی پردیسی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی صحت و تندرستی کے وقت کو اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے، کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔